अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद हसनैन। आज से हम नूरानी क़ायदों को सीखना ये शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो कुरान पाक को सही पढ़ने के लिए जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो कि बेसिक लेटर्स होते हैं, जब तक हम उनको नहीं सही सीखते और उनकी प्रोनाउंसिएशन हमें सही नहीं पता होता, और अगर हम उनको सही तरीके से नहीं पढ़ सकते तो हम कभी भी कुरान पाक को सही नहीं पढ़ सकते और ना कुरान पाक को सही पढ़ना हम सीख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं कि अल्फ़ाबेट्स को कैसे पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले ये आएँ, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ है तख्ती नंबर 1 मुफरदात, यानी सब्जेक्ट नंबर 1 मुफरदात। तो सबसे पहले तो इनका नाम, इनको 4 तरह का नाम दिया जाता है: हुरूफ़ मुफरदात, हुरूफ़ मुफरदा, हुरूफ़ तहज्जी और हुरूफ़ हिजा। और ये टोटल 29 हैं। उनमें से सबसे पहला क्या है जी? अलिफ। अब अलिफ जो है ना, ये जब हम पढ़ते हैं तो हम इसको अलिफ नहीं कहते, इसका नाम तो यही है अलिफ, लेकिन इस तरह पढ़ा नहीं जाता। पढ़ा जाता है ये मुंह के अंदर खला से, हवा के अंदर। तो और ये किसी भी हरफ के साथ आता है, अलग से कहीं भी नहीं आता, और आता भी हर हरफ के बाद है। जैसे बा के बाद आता है तो हम पढ़ते हैं बा, हिसाबा वगैरह। तो ये गया अलिफ। और एक बात समझ लें कि अलिफ हरफ है मुस्तकिल। कुछ लोग ये कहते हैं कि अलिफ कोई हरफ नहीं है, ये गलत है, बिल्कुल 100% गलत है। सही बात यह है कि अलिफ एक हरफ है मुस्तकिल। उसके बाद आगे बा और ता। बा और ता बेसिकल ये वो हरूफ हैं, लेटर्स हैं जो खुद ब खुद सही अदा हो जाते हैं। ठीक है, जब भी हम पढ़ते हैं इनके अंदर कोई इस तरह की ज़्यादा बड़ी गलती नहीं की जाती, लिहाजा हम इन पे टाइम नहीं लगाते। अलबत्ता आप सुन लें, बा और ता, बा ता, बा ता वगैरह। आगे जो हरफ है ना सा, इस सा को सीखना ज़रूरी है क्योंकि इसको गलत पढ़ा जाता है। इसको अपनी जगह से नहीं हम पढ़ा जाता अमूमन। तो इसकी जगह है ज़ुबान की नोक और सामने वाले 2 दांत, सा। इस सा के साथ 2 और हरफ, ज़ाल और वो, ये भी इधर से अदा होते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि वहाँ आगे जाकर ना बताना पड़े, टाइम बच जाए। तो इसको पढ़ते हैं हम सा, सा मबसूस, मबसूस, सी, सू, यानी इसको इसी जगह से हर हाल में पढ़ेंगे। आगे जो हर्फ है वो है जीम। जीम अमूमन ठीक पढ़ा जाता है, जो हमारी आम आवाज़ है इसके अंदर कोई ज़्यादा गलती नहीं की जाती। अलबत्ता अगर हम सीख लें जीम, ज, जी, जू, अज, इज, उज। आगे जो 2 हर्फ है ना हा और खो, ये सीखने ज़रूरी हैं क्योंकि हा के अंदर ज़्यादा गलती होती है, या तो वो खौ पढ़ते हैं या हा पढ़ते हैं। तो इसकी आवाज़ आप समझें, हा, 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 ही, हु। अलहम्दु, सुबहानकल्लाहुम्मा, सुबहानकल्लाह, कुल हुवल्लाहु अहद, अहद। ये हा की आवाज़ आपको समझ आ गई। इसको ना हा बनाए ना खौ बनाए। आगे जो खौ है, इसके जो बुनियादी पढ़ने का जो आवाज़ है और बुनियादी जो इसका पढ़ने का तरीका वो अमूमन ठीक ही होता है, लेकिन इसको अमूमन बाज़ दफ़ा ये गलती ये की जाती है कि इसको बारीक पढ़ते हैं, यानी मुंह भर के और मोटा करके और हैवी साउंड नहीं पढ़ते। ठीक है, तो इसको हर हाल में पुर पढ़ना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर ज़्यादातर बड़े पढ़े लिखे भी लोग, कारी भी, जब इसके ऊपर पेश पढ़ते हैं या इसके नीचे ज़ेर पढ़ते हैं तो इसको बारीक कर देते हैं। खौ ज़ेर खी और खौ पेश खू, जैसे बखीला या खुली का ऐसे पढ़ते हैं, नहीं, खौ पुर पढ़ें, खुई ऐसे, खुई और खू, खू, बखीला, खू, खुली खौ वगैरह। ये गया खौ, इसको पुर पढ़े हर हाल में। आगे दाल भी ता की तरह खुद अदा हो जाता है। आगे ज़ाल, ज़ाल का बता दिया मैंने कि ये कैसे और किस जगह से कैसे पढ़ा जाता है। और अलबत्ता ज़ाल और ज़ा के दरमियान जो फ़र्क है ये ज़रूर रखें। ज़ाल नरम होता है और ज़ा ऐसे थोड़ा सा दांत को हम बीच कर और थोड़ा सा ऐसे सीटी के साथ अदा करते हैं, ज़ा। और ज़ाल के अंदर ये सख्ती नहीं होती। और दूसरा फ़र्क है, ज़ाल को इधर से पढ़ते हैं जो इसका मखरजा पढ़ने की जगह है, और ज़ा को ऐसे दांत बीच के पढ़ते हैं। और ये 2 फ़र्क हम रखेंगे। आगे जो रो, 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 यहाँ पर इसको पुर पढ़ते हैं ऐसे, रो, और ख़ुद ब खुद ये अपनी जगह से सही अदा हो जाता है। और बाज़ दफ़ा ये रा बारीक भी होता है। ये रा पुर और बारीक कब होता है ये आगे हम बताएंगे। अलबत्ता यहाँ पर इसका जो नाम लिया जाता है वो रो पुर करके लिया जाता है। आगे ज़ा के बारे में बता दिया है। आगे है जी सीन। सीन भी बेसिकली तो बुनियादी तौर पर सही अदा हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप ये ख्याल रखें इसकी सीटी के साथ पढ़ें। जब भी आए ऐसे सीटी की आवाज़ आए, अस, इस, उस, सुबहानकल्लाह, मैं से पढ़ें सुबहानकल्लाहुम्मा,
آگے ہے شین، یہ بھی صحیح ادا ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس کی آواز میں بھی یہی ہے کہ اس کی آواز کو منہ کے اندر پھیلا کے پڑھیں، یعنی شین کے بعد پھیل کے پڑھے، ٹھیک ہے، ایسے شا شی شو، ٹھیک ہے کوئی جی آسان ہے۔ ٹھیک، آگے جو دو حرف ہیں نا صاد اور ضاد، ایک تو ان کا نام آپ سمجھ لیں کہ ان کا نام صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ غلط لیا جاتا ہے اس کا نام سواد یا سعاد، ایسے واد یا ضواد، یہ دونوں نام ان کے غلط ہیں۔ صحیح نام ہے صاد اور واد۔ اب دوسرا ہے ان کو پڑھنے کے طریقہ۔ صاد جو ہے جی سین کی طرح ادا ہوتا ہے سیٹی کے ساتھ، لیکن فرق یہ ہے کہ صاد پر ہوگا، موٹا ہوگا، جبکہ سین باریک ہوگا۔ عموماً صاد کو ہم باریک پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سین بن جاتا ہے، اور کسی بھی حرف کو دوسرے حرف کی جگہ پر پڑھنا، یہ قرآن پاک کے اندر پڑھنا گناہ کبیرہ کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ اس کا خیال رکھیں، صاد کو موٹا اور پر ہیوی ساؤنڈ منہ بھر کے پڑھیں ہر حال میں، زیر ہو یا پیش ہو یا زبر ہو۔ صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم اللہ الصمد، صاد کو پر اور موٹا پڑھنا ہے۔ آگے واد، ایک تو اس کا مخرج سمجھے، اور دوسرا اس کو جو پڑھنا بھی ہے یہ بھی موٹا پڑھنا ہے، اور اس کو زا کے ساتھ یا ذال کے ساتھ نہیں ملانا، واد موٹا پڑھنا ہے۔ اور دوسرا اس کی مستقل ویڈیو بھی ہے، وہ بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں پلے لسٹ کے اندر یوٹیوب کے اوپر جا کر، اور یہاں پر میں اس کے مخرج بتا دیتا ہوں مختصر اور آسان، کہ واد کو پڑھنے کی جو جگہ ہے یہ آپ سمجھیں کہ زبان کی ہوتی ہے، ایک یہ نوک، ایک ہوتا ہے اس کا کنارہ، اور ایک ہوتا ہے اس کا یہ والا حصہ، اس کو ہم حافہ بھی کہتے ہیں، یا آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو ہم پیٹ کہتے ہیں۔ جب یہ والا حصہ بالکل اوپر، یہ جو داڑیں ہوتی ہیں اس طرف یا اس طرف، یعنی دائیں یا بائیں طرف، ان داڑوں کی جڑوں کے ساتھ یہ والا جب حصہ لگے، ادھر لگے یا ادھر لگے یا دونوں طرف بیک وقت لگے، اس سے واد ادا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہم پڑھتے ہیں مغضوب، دوسرا ہے وہ، جب بھی آپ پڑھیں بس کوشش کریں کہ یہاں پر زبان لگے تو خود بخود صحیح ادا ہو جائے گا۔ اور دوسرا اس کو پر اور موٹا پڑھیں، باریک نہیں پڑھنا، واد ایسے۔ آگے دو حرف ہیں طا اور وہ، ان کا بھی خیال رکھیں۔ ایک تو طا کا خیال یہ رکھنا ہے کہ طا پر پڑھنا ہے، تا کی طرح باریک نہیں پڑھنا، باقی یہ تا اور طا دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، چھوٹا تا اور طا یہ دونوں۔ آگے جو وہ ہے اس کے پڑھنے کی جگہ تو میں نے بتا دی کہ یہ کہاں سے پڑھا جاتا ہے، یعنی فا ذال اور وہ، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ کو موٹا اور پر پڑھنا ہے ہر حال میں، من الظالمین، ظالمین، ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہے جی عین، عین کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر ہم عین کی جگہ پر حمزہ پڑھتے ہیں، جیسا کہ اعوذ، عالمین کو عالمین، انعمت کو انعمت، اور علیہم کو علیہم پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ تو اس طرح عین کے صحیح پڑھنے کی جو جگہ ہے اور اس کی جو صحیح آواز ہے، اس کو آپ خیال سے اور دھیان سے پڑھیں اور سمجھیں کہ یہ گلے کی درمیان سے ادا ہوگا، ایسے انعمت علیہم رب العالمین وتعالی، ایسے اعوذ، عین پڑھیں، اعوذ باللہ۔ آگے جی غین، غین کی جو بیسک آواز ہے وہ تو ٹھیک ہے، بنیادی آواز، لیکن اس کو پورا موٹا پڑھیں گے، ایسے غین، موغوب۔ آگے جو ہے فا یہ صحیح ادا ہو جاتا ہے اپنی جگہ سے، لہٰذا اس پہ ہم ٹائم خرچ نہیں کرتے۔ آگے جو قوف اور کاف، ان کو سمجھنا ضروری ہے، خاص طور پر جو قوف ہے پہلے والا۔ آپ دیکھیں ان دونوں کے لکھنے میں فرق ہے، دونوں کی جو شکل ہے اس کے اندر بھی فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جب ان کے اندر ہر طرح کا فرق ہے تو لہٰذا ان کے پڑھنے کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ضرور فرق ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ قوف موٹا اور پر ہوگا اور کاف باریک ہوگا۔ جب تک ہم ان کو موٹا اور باریک، یعنی قوف کو موٹا اور کاف کو باریک نہیں پڑھیں گے اس وقت تک ان میں فرق نہیں ہوگا۔ اگر ہم قوف کو چھوٹا کاف پڑھ جاتے ہیں، جیسے کہ عموماً پڑھا جاتا ہے کہ اس قوف کو بھی کاف ہی پڑھتے ہیں، تو یہ بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب انسان کرے گا۔ تو اس لیے قوف کو سمجھیں، قوف کو موٹا اور پر پڑھیں۔ زیر ہو تو قل، اکثر زیر و پیش میں غلطی ہوتی ہے کہ اس کو باریک کر دیتے ہیں، تو ہم اس کو موٹا کریں گے، قل او، جیسے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق۔ تو قوف کو موٹا ہر حال میں پڑھیں تاکہ یہ کاف نہ بنے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہی ان کے دونوں کے درمیان فرق ہے اور ضروری ہے سمجھنا۔ قوف کو قوف، قوف، آگے جو کاف ہے اس کو کاف، عام جیسے پڑھا جاتا ہے کاف۔ آگے جو تین حرف ہیں نا لام، میم اور نون، یہ جہاں پر جو پڑھے جاتے ہیں یہ درست ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر کوئی زیادہ غلطی نہیں ہوتی ہے اور ان کا نام آپ کو آتا ہی ہوتا ہے۔ آگے جی واو، واو کو بس آپ سمجھ لیں کہ اس کو کیسے پڑھتے ہیں۔
اکثر لوگ تو اس کو پڑھتے ہیں واو ایسے، یعنی یہ نیچے والا ہونٹ اس کو سخت کر کے دانت کے ساتھ ایسے واو ایسے نہیں، اسی ہونٹ کو آپ تھوڑا سا آگے نکال دیں اور دونوں ہونٹوں کو آگے نکال کے گول کر کے پڑھیں اور نرمی سے پڑھیں واو، جیسے مغضوبی اعوذ وبحمدک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، تو واو کو پڑھیں وا وی وو۔ آگے ہے جی ہا، ہا کا سمجھنا بھی ضروری ہے کیونکہ ہا کو ہا کی طرح بعض لوگ پڑھ جاتے ہیں، جیسے کہ بعض لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اعوذ باللہ، ایسے الحمدللہ نہیں، غلط۔ ہا کی آواز سمجھیں کہ ہا کی آواز بھی گلے کے اندر یہ جو نیچے والا حصہ ہے یہاں سے جب ہم ہا کو پڑھتے ہیں تو اس کی آواز یہاں پر پھیلتی ہے، یعنی اس کی آواز کو سمجھیں ہا باللہ للہ علیہم علیہم، یہ تو گیا ہا ہا ہی ہو۔ آگے حمزہ اور یا یہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں، آپ ان کی جو آواز ہے اس کے اندر کوئی غلطی کبھی نہیں دیکھی کسی سے کوئی کر رہا ہو، صحیح پڑھتے ہیں، تو حمزہ بھی صحیح ہوتا ہے اور یا بھی صحیح پڑھا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے بیسک جو لیٹر تھے الفابیٹس ان کو سیکھ لیا، اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی اگلی تختی سیکھیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، آگے پھیلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔